الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. رمضان المبارک کی ہم لوگ جو ٹرانسمیشن ہے اس کے ختمی مراحل میں داخل ہو رہے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک یہ جو ہم لوگ کی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو قبول و منظور فرمائے اور آنے والے دنوں میں ہم سب کے حق میں بہتری فرمائے. آج ہماری سیکنڈ لاسٹ دوسرے حصے کی ٹرانسمیشن ہے. ابھی بھی وقت ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کا راستہ اختیار کریں. وہ رب جو رب العزت ہے. آپ لوگوں نے کیا محسوس کیا ہوگا کہ شیطان ابھی بھی ہم میں موجود، ابھی بھی ہم میں وسوسے ڈالتا ہے شیطان. کیا آپ لوگوں نے نماز میں کھڑے ہو کے دیکھا ہے کبھی کہ شیطان آپ میں وسوسے ڈالتا ہے یا نہیں ڈالتا؟ رمضان میں تو شیطان کہہ رہا ہے لیکن ابھی بھی وسوسے آ رہے ہیں تو معلوم ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کا دور فرمائے. تلاوت قرآن پاک، اس کے بعد ہم لوگ 99 نیمز کے ساتھ ایک حاضر ہوں گے. اس کے ساتھ ہی ہم لوگ تھوڑی سی آج کی بات کریں گے. اس کے بعد ہم لوگوں کی جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی وہ چلے گی. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، قاری عثمان یوسف صاحب قاری عثمان یوسف صاحب تلاوت قرآن پاک. لا اللہ یجعلک ذخرا للاسلام والمسلمین. اللہ یجعلک ذخرا للاسلام والمسلمین. لا واللہ اکبر وللہ الحمد. بسم اللہ الرحمن
شيخنا شيخ عيدي حبيب الملايين. هذا كلام ربي. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. جی تو ناظرین یہ تھے قاری عثمان یوسف صاحب. اب ہم لوگ بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 99 نیمز کے بارے میں کہ ہم لوگ ان کی بھی ایک قسم سے تلاوت کریں گے, ان کو بھی پڑھیں گے 99 نیمز کو. کیا اللہ کے نام ہیں, رحمان ہے, کریم ہے, عزیز ہے, مغنی ہے, جامی ہے. تو ہم ان کے نیمز کو باقاعدہ ایک ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک یہ نام بھی پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک اس کو چنتا ہے جس کو اللہ نے دین کی دولت سے نوازا ہوتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے حالوں پہ رحم فرمائے, آنے والا وقت ہم سب کے حق میں نصیب فرمائے. اور اب ہم لوگ 99 نیمز کی طرف بڑھتے ہیں. تو بسم اللہ کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ہم لوگوں کی جو حافظ ان کا بھی آغاز ہو جائے اس کے ساتھ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا الباسي الحكيم الودود المجيد الباسي
وہ رب جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ رب جو گناہوں کے سامنے توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور حافظ ذکر نصر قادری صاحب نے دعوت دیتے ہیں کہ آپ لوگ فرمائیں، اور اس کے بعد ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہمارا ایک پارہ ہے، اس موقع ہے، اللہ پاک جو بھی قبول فرمائے۔ اور ٹرانسمیشن کے نام میں جیسا کہ ہم لوگ نام لگاتے ہوتے ہیں، ملنے کے ساتھ سب بھائی نام ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بات مولا تیرے کرم کی، کیا بات مولا۔ اپنے ہاتھوں کو ہمارے اشکال میں اٹھا کے پڑھیے۔ تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں۔ بس ایک صدا آتی ہے برابر، اللہ اکبر۔ بلند آواز سے پڑھیے کہ گونج پڑ جائے اللہ اکبر کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، کہ سبحان اللہ۔ اور سب یہ شعر میرے دادا جان کو بہت پسند تھا کہ حجر اسود نو کسے سوال کیتا، تیرا رنگ کیوں نہ کالا ہے، بھائی تیرے اندر کیڑی خوبی ہے، تیرے اندر کیڑی خوبی ہے، تینوں گھر کوئی چومن والا ہے۔ حجر اسود نے موڑ جواب دیتا، میری شان میں سب تو آلہ ہے، او مینوں ساری دنیا تا چم دی، مینوں چم گیا کملی والا ہے۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر۔ شہزاد صاحب نے تو چوما ہے۔ اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بولو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ جل جلالہ۔ بلند آواز سے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے
یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ ایک خواب سنا با ایک خواب سنا با ایک خواب سنا با اور نور فضا با آقا دو اللہ بے عرش مولا کدیون فرشتے کدی جان فرشتے کدیون فرشتے کدی جان فرشتے ساڈے ازلوں جڑ گئے آقا نال رشتے او کرما والا بیڑا مولا جڑا بندہ اچھی آواز نال پڑھے انہوں ایسے سال اپنا کرما والا بیڑا وکھا دے او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا پلکاں نال چمتا جاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں او رب لے گیا مینوں شہر مدینے ایک حاجی لایا مینوں کٹ کے سینے کدی پیوا زمزم کدی پڑھا نمازاں میری پہنچ جتوں تک میں دیوانے آزاں رب سونے پل وچ سنیا رب سونے پل وچ سنیا رب سونے پل وچ سنیا میرے دل دیاں سب دعاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں او سونیاں گلیاں وچ رحمت رب دی میرا آقا سوہنا گل سندا سب دی او سونیاں گلیاں وچ رحمت رب دی میرا آقا سوہنا گل سندا سب دی میرے رمل دی چادر تے داغ گزارا آسمان سے واجا تیرے کرم نو مارا قسموں نال بخشش منگا 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 مینوں آؤندیاں بہت گیاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں میں جب اپنے والد محترم کے ساتھ مدینہ شریف گیا تو جب سرکار علیہ السلام کی گنبد کے سامنے بیٹھی تو وقت یاد آ جاتا ہے جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں کہ آقا دا بیڑا پلکاں دی گھاری دل کرے گزارا تے عمر میں ساری کعبے دے چکر میں پج پج کے میں گجرے اسود چومیا رج رج کے میں گجرے اسود چومیا رج رج کے میں گجرے اسود میں گجرے اسود چومیا رج رج کے رب سونے پل وچ کیتیاں اور رب سونے پل وچ
با ایک خواب سنا با ایک خواب سنا با ایک خواب سنا با ایک آمنے کا یا رسول سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. ایک مرتبہ تصور یہ رکھیے کہ جالیوں کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو ناظرین ہم لوگ آ گئے اپنے موبائل فون کی اسکرین پہ. تو آج کا جو ہم لوگوں کا پارہ ہے وہ 21واں پارہ ہے. تو اس کو پڑھنا چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں. جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی اس سے پڑھیے اور نماز قائم کریں. یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے. اور اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو مگر اس طریقے پر جو عمدہ ہو، مگر ان کے ساتھ جو ان میں ظالم ہے، اور صاف اعلان کرو کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو ہم پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو تم پر اتاری گئی. ہمارا تمہارا معبود ایک ہے، ہم سب اسی کے حکم بردار ہیں. اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف اپنی کتاب نازل فرمائی ہے. پس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان مشرکین میں سے بعض اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار صرف کر دیتے ہیں. ہماری آیتوں کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں. اس سے پہلے تو آپ کتاب پڑھتے تھے، نہ کسی کتاب کو ہاتھ سے لکھتے تھے کہ یہ باطل پرست لوگ شک و شبہ میں پڑھتے ہیں، بلکہ یہ قرآن تو روشن آیتیں ہیں. اہل ایمان کی سنن میں محفوظ، اور ہماری آیتوں کو منکر بحث ظالم محفوظ ہیں. ہماری آیتوں کا منکر بحث ظالموں کے اور کوئی نہیں. انہوں نے کہا کہ اس پر کچھ نشانیاں معجزات اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتارے گئے؟ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، میں تو صرف کھلم کھلا آگاہ کر دینے والا ہوں. کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرما دی جو ان پر پڑھی جا رہی ہے؟ اس میں رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. کہہ دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ تعالیٰ گواہ ہونا کافی ہے. وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا عالم ہے. جو لوگ باطل کے ماننے والے اور اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے والے ہیں وہ زبردست نقصان اور گھاٹے میں ہیں. یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں. اگر میری طرف سے مقرر کیا ہوا وقت نہ ہوتا تو ابھی تک ان کے پاس عذاب آ چکا ہوتا. یہ یقینی بات ہے کہ اچانک ان کی بے خبری میں ان کے پاس عذاب آن پہنچے گا. یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اور تسلی رکھیں جہنم کافروں کو گھیر لینے والی ہے. اس دن ان کے اوپر تلے سے انہیں عذاب ڈھانپ رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب اپنے بد اعمال کا مزہ چکھو. اے میرے ایمان والے بندو، میری زمین بہت کشادہ ہے، سو تم میری ہی عبادت کرو. ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے انہیں ہم یقیناً جنت کے ان بلا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. نیک کام کرنے والوں کا کیا یہی اچھا اجر ہے؟ وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں. اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی
اٹھائے نہیں پھرتے، اور ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے، وہ بڑا ہی سننے جاننے والا ہے۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ زمین و آسمان کا خالق اور سورج چاند کا کام میں لگانے والا کون ہے، تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ۔ پھر کدھر الٹا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فراخ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی اتار کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کس نے کیا، تو یقیناً اس کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ نے۔ آپ کہہ دیں کہ ہر تعریف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے، بلکہ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اور دنیا کی یہ زندگانی تو محض کھیل تماشا ہے۔ البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ جانتے ہوتے۔ پس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں ان کے لیے عبادت کو خالص کر کے، پھر جب وہ اس خشکی کی طرف بچا لاتے ہیں تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں سے مکرتے رہیں اور برتتے رہیں۔ ابھی بھی پتہ چل جائے گا۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرام کو با ایمان بنا دیا، حالانکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لے جاتے ہیں؟ کیا یہ باطل پر تو یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، یا جب حق اس کے پاس آ جائے وہ اسے جھٹلائے؟ کیا اسے کافر کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا؟ اور جو لوگ ہماری راہ سے مشقتین برداشت کرتے ہیں، ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا ساتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ رومی غلوب ہو گئے ہیں نزدیک کی زمین پر، اور مغلوب ہونے کے بعد عنقریب سب واپس آ جائیں گے۔ چند سال میں ہی اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ اس روز مسلمان شادمان ہوں گے۔ اللہ کی مدد سے وہ جس کو چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اسے غالب اور مہربان وہی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ تو صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل ہی بے خبر ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو بہترین قرینے سے مقرر وقت تک کے لیے ہی پیدا کیا ہے؟ ہاں، اکثر لوگ یقیناً اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا برا ہوا؟ وہ ان سے بہت زیادہ توانا اور طاقتور تھے اور ان سے زیادہ آباد کی تھی، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے۔ یہ تو ناممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرتا، لیکن دراصل وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر آخرش برا کرنے والوں کا بہت ہی برا انجام ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو گناہ گار حیرت زدہ رہ جائے گا، اور ان کے تمام تر شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور خود یہ بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی۔ جو ایمان لا کر نیک اعمال کرتے رہے وہ تو جنت میں خوش خیریے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیتوں کو اور
آخرت کی ملاقات کو جھوٹا ٹھہرایا تھا، وہ سب عذاب میں پکڑ کر حاضر رکھے جائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھا کرو جب کہ تم شام کرو اور جب صبح کرو، اور تمام تعریفوں کے لائق آسمان اور زمین میں صرف وہی ہے۔ تیسرے پہر کو اور ظہر کے وقت بھی اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ وہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اس طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اب انسان بنا کر چلتے پھرتے پھیل رہے ہو، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم اس سے آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف بھی ہے۔ دانش مندوں کے لیے اس میں یقیناً بڑی نشانیاں ہیں۔ اور بھی اس کی قدرت کی نشانی تمہاری راتوں اور دن کی نیند میں ہے، اور اس کے فضل یعنی روزی کو تمہارا تلاش کرنا بھی ہے۔ جو لوگ کان لگا کر سننے کی عادی ہیں، ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امیدوار بنانے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے، اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس میں بھی عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین کے حکم سے قائم ہے، پھر جب وہ تمہیں آواز دے گا، صرف ایک بار کی آواز کے ساتھ ہی تم سب زمین سے نکل آؤ گے، اور زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے، اور ہر ایک اس کا فرمان کے ماتحت ہے۔ وہی ہے جو اول بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ تو اس پر بہت ہی آسان ہے۔ اس کی بہترین اور اعلیٰ صفت ہے، آسمانوں میں اور زمین میں بھی، اور وہی غلبے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان فرمائی۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہارا شریک ہے کہ تم وہ اس میں برابر درجے کے ہو، اور تم اس کا ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسا خود۔ معذرت کے ساتھ دوستوں، وہ ایک کال آ رہی تھی، ڈسٹرب کر رہی تھی، اب نہیں آئے گی، میں نے پلین موڈ پہ لگا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان فرمائی۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہارا شریک ہے؟ تو ہے کہ تم اور وہ اس کے برابر درجے کے ہو، اور تم اس کا ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسا خود اپنوں کا۔ ہم عقل رکھنے والوں کے لیے اس طرح کھول کر آیتیں بیان کر دیتے ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ ظلم تو بغیر علم کے خواہش پرستی کر رہے ہیں۔ ایسے کون راہ دکھائے جسے اللہ تعالیٰ راہ سے ہٹا دے؟ ان کا ایک بھی مددگار نہیں۔ بس آپ یکسو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے بدلنا نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو۔
اور نماز قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ ہو گئے۔ ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے مگن ہے۔ لوگوں کو جب کبھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف پوری طرح رجوع کر کے دعا کرتے ہیں، پھر جب وہ اپنی طرف سے رحمت کا ذائقہ چکھتا ہے تو ان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے تاکہ وہ اس چیز کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی ہے۔ اچھا تو فائدہ اٹھا لو، ابھی بھی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے جو اس سے بیان کرتی ہے کہ جیسے یہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوب خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو ایک دم وہ محض نا امید ہو جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کشادہ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ، اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں نشانیاں ہیں۔ پس قرابت دار کو، مسکین کو، مسافر کو، ہر ایک کو اس کا حق دیجیے، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا منہ دیکھنا چاہتے ہوں ایسے ہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ تم جو سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال پر بھرتا رہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بھرتا، اور جو کچھ صدقہ زکوٰۃ تم اللہ تعالیٰ کا منہ دیکھنے اور خوشنودی کے لیے دو تو ایسے لوگ ہی ہیں اپنا دو چند کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر روزی دی، پھر مار ڈالے گا، پھر زندہ کر دے گا۔ بتاؤ تمہارے شریکوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان میں سے کچھ بھی کر سکتا ہو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی اور برتری ہے ہر اس شریک سے جو یہ لوگ مقرر کرتے ہیں۔ خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا، اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ اگلوں کا انجام کیا ہوا، جن میں اکثر لوگ مشرک تھے۔ پس آپ کا رخ اس سچے اور سیدھے دین کی طرف ہی رکھیں قبل اس کے وہ دن آ جائے جس کا ٹل جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہی نہیں۔ اس دن سب متفرق ہو جائیں گے، کفر کرنے والوں پر ان کے کفر کا وبال ہوگا، اور نیک کام کرنے والے اپنی ہی آرام گاہ سنوار رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا فضل سے جزا دے۔ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ ان کی نشانیوں میں سے خوشخبریاں دینے والی ہواؤں کو چلانا بھی ہے، اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت سے لطف اندوز کرے، اور اس لیے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلائے، اور اس لیے کہ اس کے فضل کو تم ڈھونڈو، اور اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور اس کے پاس دلیلیں لائے، پھر ہم نے گناہگاروں سے انتقام لیا، پھر ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے، بڑا ابر کو اٹھاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی منشا کے مطابق اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہیں، اور جنہیں اللہ چاہتا ہے ان بندوں پر وہ پانی برساتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یقین ماننا کہ بارش ان پر برسنے سے پہلے تو وہ نا امید ہو رہے تھے، پس آپ رحمت الہی کے آثار دکھائیں
کہ زمین کی موت کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم بات تن چلا دیں اور یہ لوگ انہیں کھیتوں اور مرجھائی ہوئی ذات پڑی ہوئی دیکھ لیں تو پھر اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں۔ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر مڑ گئے ہوں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کرنے والے ہیں۔ آپ تو صرف ان ہی لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، پس وہی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہاری کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد توانائی دی، پھر اس توانائی کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ سب سے پورا واقف اور سب پر پورا قادر ہے۔ اور جس دن قیامت برپا ہو جائے گی، گناہ گار لوگ قسمیں کھائیں گے کہ دنیا میں ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، اسی طرح یہ بہکے ہوئے ہی رہے۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ جواب دیں گے کہ تم تو جیسا کہ کتاب اللہ میں ہے یوم قیامت تک ٹھہرے رہے، آج کا یہ دن قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم تو یقین ہی نہیں مانتے تھے۔ پس اس دن ظالموں کو ان کا عذر بہانہ کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان سے توبہ اور عمل طلب کیا جائے گا۔ بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سامنے کل مثالیں بیان کر دی ہیں، آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لائیں، یہ کافر تو یہی کہیں گے کہ تم بیہودہ کو بالکل جھوٹے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے یوں ہی مہر کر دیتا ہے۔ پس آپ صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آپ کو وہ لوگ ہلکا بے صبرا نہ کریں جو یقین نہیں رکھتے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیکوکاروں کے لیے رہبر اور سراسر رحمت ہے۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے ہنسی بنائیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبیر کرتا ہوا اس طرح منہ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں ڈانٹ لگائے ہوئے ہیں۔ آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور کام بھی نیک مطابق سنت کیے، ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا سچا وعدہ ہے، وہ بہت بڑی عزت و غلبے والا اور کامل حکمت والا ہے۔ اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا، تم انہیں دیکھ رہے ہو، اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو ڈال دیا ہے تاکہ وہ تمہیں جنبش نہ دیکھ سکے، اور ہر طرح کے جاندار زمین میں پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسا کر زمین میں ہر قسم کے نفیس جوڑے اگا دیے۔ یہ ہے اللہ کی مخلوق۔ اب تم مجھے اس کے سوا دوسرے کسی کی کوئی مخلوق تو دکھاؤ، کچھ نہیں، بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر
کر ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے۔ جو بھی ناشکری کرے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ اور جب کہ لقمان نے واعظ کہتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا کہ میرے پیارے بچے، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، بے شک شریک بڑا بھاری ظلم ہے۔ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کو دودھ چڑھائی، دو برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر۔ تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو، تو ان کا کہنا ماننا، ہاں دنیا میں اس کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا، وہ اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو، تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے۔ تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کر دوں گا۔ پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رئی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ بھی خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، اسے اللہ ضرور لائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بینی اور خبردار ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتا رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا اور مصیبت تم پر آئے صبر کرنا، یقین مان کے کہ یہ بڑے تاکیدی کاموں میں سے ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھیلا اور زمین پر اتر کر نہ چل۔ کسی تکبر کرنے والے شخص شیخی خورے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست کر۔ یقیناً آواز میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے اور تمہیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کی تابعداری کرو تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو جس طریق پر اپنے باپ داداؤں کو پایا اس کی تابعداری کریں گے، اگرچہ شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہے۔ اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کی تابع کر دے اور ہو بھی وہ نیکوکار، یقیناً اس نے مضبوط کر تھام لیا۔ تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہے۔ کافروں کے کفر سے آپ رنجیدہ نہ ہوں، آخر ان سب کا لوٹنا تو ہماری جانب ہی ہے، پھر ہم ان کو بتائیں گے جو انہوں نے کیا۔ بے شک اللہ سیون کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ ہم انہیں گو کچھ یوں نہیں سا فائدہ دے دیں، لیکن بالآخر ہم انہیں نہایت بے-چارگی کی حالت میں سخت عذاب کی طرف ہنکا لے جائیں گے۔ آخر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے، تو یہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ۔ تو کہہ دیجئے کہ سب تعریفوں کے لائق اللہ ہی ہے، لیکن ان میں سے اکثر بے علم ہیں۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بڑا بے نیاز اور سازوار حمد و ثنا ہے۔ روئے زمین کے تمام درختوں کی اگر کلمے ہو جائیں
اور تمام سمندروں کی سیاہی ہو اور ان کے بعد 7 سمندروں اور 7 سمندر ہوں تاہم اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور باحکمت ہے۔ تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد جلانا ایسا ہے جیسے ہم ایک جی کا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں کپا دیتا ہے؟ سورج چاند کو اسی نے فرما بردار کر رکھا ہے کہ ہر ایک مقرر وقت تک چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔ یہ سب انتظامات اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور اس کے سوا جن کو لوگ پکارتے ہیں سب باطل ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلندیوں والا اور بڑی شان والا ہے۔ کیا تم اس پر غور و فکر کرتے کہ دریا میں کشتیاں اللہ کے فضل سے چل رہی ہیں، اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے؟ یقیناً اس میں ہر ایک صبر اور شکر کرنے والے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور جب ان پر موجیں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو وہ نہایت خلوص کے ساتھ اعتقاد کرنے کے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں۔ پھر جب وہ باری تعالیٰ انہیں نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچاتا ہے تو کچھ ان میں سے اعتدال پر رہتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو بے عہد اور ناشکرے ہوں۔ لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرا سا بھی نفع کرنے والا ہوگا۔ یاد رکھو، اگر اللہ کا وعدہ سچا ہے، دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرے گا، یہ نہ کسی کو معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا، صحیح خبروں والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ بلا شبہ اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھیر لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تیرے رب تعالیٰ کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ انہیں ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ دن کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا، تو تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں کیا، پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تعبیر کرتا ہے، پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے ہر 1000 سال کے برابر ہے۔ یہی ہے چھپے کھلے کا جاننے والا، زبردست، غالب، بہت ہی مہربان ہے، جس نے نہایت خوب بنائی ہوئی چیز بھی بنائی اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی، جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی،
اس نے تمہارے کان کی آنکھیں اور دل بنائے، اس پر بھی تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو۔ انہوں نے کہا کیا جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے کیا پھر نئی پیدائش میں آ جائیں گے؟ بلکہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات کے منکر ہیں۔ کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کاش کہ آپ دیکھتے جب کہ گناہ گار لوگ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب تو ہمیں واپس لوٹا دے، ہم نیک اعمال کریں گے، ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب فرما دیتے، لیکن میری یہ بات بالکل حق ہو چکی ہے کہ میں ضرور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے پر کر دوں گا۔ اب تم اپنے اس دن کی ملاقات کی فراموش کر دینے کا مزہ چکھو، اور ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا اور اپنے کیے ہوئے اعمال کی شامت سے ابدی عذاب کا مزہ چکھوایا۔ ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ان سے کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے، اور جو کچھ کرتے ہیں یہ اس کا بدلہ ہے۔ کیا وہ جو مومن جو ہو مثل کے اس کے ہیں جو فاسق ہو، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال بھی کیے ان کے لیے ہمسایگی والی جنتیں ہیں، مہمانداری ہے ان کے اعمال کے بدلے جو وہ کرتے تھے۔ لیکن جن لوگوں نے حکم عدوالی کی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جب کبھی اس سے باہر نکلنا چاہیں گے اس میں لٹا دیے جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا اپنے جھٹلانے کے بدلے آگ کا عذاب چکھو۔ بالیقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب اس سے بڑے عذاب کے سوا چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے واعظ کیا گیا پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر لیا۔ یقین مانو کہ ہم بھی گناہ گاروں سے انتقام لینے والے ہیں۔ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پس آپ کو ہرگز اس کی ملاقات میں شک نہ کرنا چاہیے، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے پشو بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ آپ کا رب ان سب کے درمیان ان کی تمام باتوں کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کیا اس بات نے بھی انہیں ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے مکانوں میں یہ چل پھر رہے ہیں؟ اس میں تو بڑی نشانیاں ہیں، کیا پھر بھی یہ نہیں سنتے؟
کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو بنجر غیر آباد زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں، پھر اس سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں جس سے چھپائے اور خود کھاتے ہیں؟ کیا پھر بھی یہ نہیں دیکھتے اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر آپ سچے ہو تو بتلاؤ، جواب دے دو کہ فیصلے والا دن ایمان لانا بے ایمانوں کو کچھ کام نہ آئے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ اب آپ کا خیال چھوڑ دیں اور منتظر رہیں کہ یہ بھی منتظر ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آ جانا۔ اللہ تعالیٰ بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف وحی کی جاتی ہے اس کی تابعداری کریں۔ یقین مانو کہ اللہ تمہارے ہر ایک عمل سے باخبر ہے۔ آپ اللہ ہی پر توکل رکھیں، وہ کارسازی کے لیے کافی ہے۔ کسی آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے 2 دل نہیں رکھے اور اپنی جن بیویوں کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو انہیں اللہ نے تمہاری سچ مچ کی مائیں نہیں بنایا اور نہ تمہارے لیے پالک لڑکوں کو واقعی تمہارے بیٹے بنایا ہے۔ یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق بات فرماتا ہے اور سیدھی راہ سمجھاتا ہے۔ لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ۔ اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہی ہے کہ اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم ہی نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں۔ تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم ارادہ دل سے کرو۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں اور پیغمبر کی بیویوں مومنوں کی مائیں ہیں اور رشتہ دار کتاب اللہ کی روح سے بے نسبت والے مومنوں اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں۔ ہاں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ جب کہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا اور بالخصوص آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور ہم نے ان سے پکا اور پختہ عہد لیا تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے اس کی سچائی کے بارے میں دریافت فرمائے، اور کافروں کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ احسان تم پر کیا اسے یاد کرو جب کہ تمہارے مقابلے میں فوجیں آئیں، پھر ہم نے ان پر تیز آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے۔ جب کہ دشمن تمہارے پاس اوپر سے اور نیچے سے چڑھ آئے اور جب کہ آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم اللہ تعالیٰ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، یہی مومن آزمائے گئے اور پوری طرح وہ جھنجھوڑ دیے گئے۔ اور اس وقت منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کا روگ تھا کہنے لگے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکہ فریب کا ہی وعدہ کیا تھا۔ ان ہی کی ایک جماعت نے ہونک لگائی، اے مدینے والو تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں، چلو لوٹ چلو۔ اور ان کی ایک اور جماعت یہ کہہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگی، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ کھلے ہوئے اور غیر محفوظ نہ تھے، لیکن ان کا پختہ اور ارادہ بھاگ کھڑے ہونے کا تھا۔
اور اگر مدینے کے اطراف سے ان پر لشکر داخل کیے جاتے، پھر ان سے فتنہ طلب کیا جاتا تو یہ ضرور اسے برپا کر دیتے اور نہ لڑتے، مگر تھوڑی مدت۔ اس سے پہلے تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹھ نہ پھیریں گے اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کی باز پرس ضرور ہوگی۔ کہہ دیجئے کہ گو تم موت سے یا خوف قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہیں کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ پوچھئے تو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی برائی پہنچانا چاہے یا تم پر کوئی فضل کرنا چاہے تو کون ہے جو تمہیں بچا سکے یا تم سے روک سکے اپنے لیے؟ بعض اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے نہیں بخوبی جانتا ہے جو دوسروں کو روکتے ہیں اور اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور کبھی بھی ہی لڑائی میں آ جاتے، تمہاری مدد میں پورے بخیل ہیں۔ پھر جب خوف اور دہشت کا موقع آ جائے تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ آپ کی طرف نظریں جما دیتے ہیں اور ان کی آنکھیں اور اس طرح گھومتی ہیں جیسے اس شخص کی جس پر موت کی غشی طاری ہو۔ پھر جب خوف جاتا رہتا تو تم پر اپنی تیز زبانوں سے بڑی باتیں بناتے ہیں، مال کے بڑے میں حریص ہیں، یہ ایمان لائے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال نابود کر دے، اور اللہ تعالیٰ پر یہ بہت ہی آسان ہے۔ سمجھتے ہیں کہ اب تک لشکر چلے نہیں گئے، اور اگر فوجیں آ جائیں تو تمنائیں کرتے ہیں کہ کاش وہ صحرا میں بادیہ نشینوں کے ساتھ ہوتے کہ تمہاری خبریں دریافت کیا کرتے۔ اگر وہ تم میں موجود ہوتے تو بھی کیا نہ لڑتے مگر برے نام۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے۔ اور ایمانداروں نے جب کفار کے لشکروں کو دیکھا بے ساختہ کہہ اٹھتے کہ انہی کا وعدہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، اور اس چیز نے ان کے ایمان میں اور شیوہ فرما برداری میں اضافہ کر دیا۔ مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیا تھا انہیں سچا کر دکھایا۔ بعض نے تو اپنا عہد پورا کر دیا اور بعض موقع کے منتظر ہیں، اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور اگرچہ تو منافقوں کو سزا دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا بہت ہی مہربان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو غصے میں بھرے ہوئے ہی نامرد لٹا دیا، انہوں نے کوئی فائدہ نہیں پایا۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا اور غالب ہے، اور جن اہل کتاب نے اس سے ساز باز کر لی تھی انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے قلعوں سے نکال دیا اور ان کے دلوں میں بھی رعب بھر دیا۔
تم ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قیدی بنا رہے ہو، اس نے تمہیں ان کی زمینوں کا اور ان کے گھر بار کا اور ان کے مال اور وارث کر دیا، اور اس زمین کا بھی جس کا تمہارے قدموں نے روندا نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم زندگانی دنیا اور زینت دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تمہاری مراد اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر ہے تو یقین مانو کہ تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست اجر رکھا چھوڑا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ہی سہل سی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ لاہور اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ حافظ الناصر۔